کلام پاک میں سے ہم نے اپنے سالانہ ورس کی تلاوت کو سنا جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اس اتوار ہم نے کلام اقدس میں سے جو ہمارا مضمون تھا وہ ایماندار کی برگشتگی، یعنی ایک ایماندار جب خدا سے ہٹ جاتا ہے، ایک ایماندار جب خدا سے دور ہو جاتا ہے، ایک ایماندار جو خدا کو عزیز رکھتا تھا اب وہ دنیا کی خواہشوں میں یا باتوں میں، خیالوں میں، ارادوں میں، منصوبوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ وہ اس ایمان سے جو خدا میں اس کو ملا ہے، جو خدا کے کلام کے وسیلے سے، اس کے سننے کے وسیلے سے اس نے پایا تھا، اس میں وہ کمزور ٹھہرا ہے، تو وہ خدا کی برگشتگی ہے، وہ خدا سے دوری ہے، خدا سے جدائی ہے۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا کیونکہ یہ بھی مسیح میں ایماندار لوگ تھے، انہوں نے بھی خدا کے بندہ پولس رسول کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو قبول کیا اور اس میں ایماندار بنے اور اس میں تھے، اور پھر جب بہت سی اور باتوں کو، دنیاوی باتوں کو عزیز رکھا، ان کے پیچھے چلے، ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت شروع کی جو اپنے آپ کو مسیح تو کہلواتے تھے لیکن وہ ذاتی طور پر مسیح نہ تھے، وہ مسیح کے کلام میں اپنی شریعت کو ایڈ کرتے تھے، اور وہ جو مسیح کی شریعت میں، مسیح کے کلام میں، مسیح کی باتوں میں اپنی باتوں کی، اپنی روایات کی، اپنی ان باتوں کو جب وہ ایڈ کرتے تھے تو وہ ان ایمانداروں میں بھی آ کر، کرنتھس کی کلیسیا میں بھی آ کر اس بات کی منادی کرتے تھے کہ تم جو مسیح میں ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسیح کی اور بھی بھلائی چاہتے ہو، مسیح کے کلام کی اور بھلائی چاہتے ہو، وسعت چاہتے ہو، تو ان روایتی باتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو تاکہ مسیح کی کلام کی منادی اور کلام کی بہتری پھیلاؤ، وسعت بڑھے۔ لیکن یاد رکھیں وہ پولس رسول خدا کا بندہ ان ساری باتوں کو ان کی زندگیوں سے اس طرح دور کرنا چاہتا ہے کہ وہ برگشتہ نہ ہو جائیں، اور پھر وہ ان کو اپنے دوسرے خط میں لکھتا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں، یعنی وہ روایتی باتیں، وہ روایتی خیال، ارادے، منصوبے، وہ ساری باتوں کو چھوڑیں، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ حقیقت ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، تو وہ مسیح میں نہیں ہے بلکہ وہ مسیح کا اور خدا کا برگشتہ ہے۔ وہ دیکھنے کو تو ایماندار ہے لیکن دلی طور پر ان کا ایمان خدا پر اب نہیں رہا، بلکہ وہ خدا سے دور ہو گئے۔ ان باتوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے کچھ حوالہ جات پرانے عہد نامہ سے بھی لیے تھے اور پھر کچھ نئے عہد نامہ میں سے بھی دیکھے تھے، اور چند حوالہ جات جو ہم نے اس دن صرف پڑھ کے ہی دیکھے تھے، یعنی کہ ان کو ریڈ نہیں کیا تھا، بتایا گیا تھا کہ گھر جا کے تلاوت کریں۔ آج ہم ان باتوں میں سے کچھ باتوں کو دیکھیں گے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو عزیز رکھتا ہے، برگشتگی کی حالت میں بھی خدا موقع دیتا ہے۔ اگر آج ہم کلام کو سنتے ہیں، اس وقت پولس رسول کی کلیسیا یہ جب بھٹکتی ہے تو وہ اپنے کلام کے وسیلے سے جو خدا اسے دیتا ہے ان کو رائے راست پر لاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا ایماندار کی برگشتگی کے لیے سلیمان کو، خدا کے بندہ کو، پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت مقدسہ کی ہم اگر تلاوت کریں تو ضرور ہمیں پتہ چلے گا۔ کلام اقدس میں سے میرے ساتھ نکالیں، پہلا سلاطین پرانے عہد نامہ میں اس کا 11واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت مقدسہ یوں مرقوم ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار
دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ آمین۔ اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خدا نے دیا تھا، اور کتنی بار دیا؟ 2 بار۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے 2 بار اس سے کہا تھا کہ غیر معبودوں کو اور ان کی نہیں ماننا، اور نہ ہی ان کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ اور کلام اقدس کے مطابق جب ہم اسی باب کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس سے کیا کہا تھا۔ آئے ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلی آیت سے، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا، یعنی وہ خدا سے برگشتہ ہونے لگا۔ اور لکھا ہے یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان ان کے عشق میں دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اور اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ آمین۔ اور پھر لکھیں کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کی نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی امون کی نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھیں، اور پھر خدا اس سے ناراض ہوا۔ 9ویں آیت ہم نے 9ویں اور 10ویں آیت مقدسہ کو تلاوت کیا۔ ایک حکمت دان، ایک حکمت رکھنے والا، خدا کی حضوری میں جھکنے والا، اور خدا سے جو مانگتا خدا اس کی ماننے والا، اور یہ دونوں خدا اور سلیمان ایک دوسرے میں پاوست تھے، لیکن جب ہی دنیا پر اور دنیا کی خواہشات پر اس کی دھیان گیا ہے، نظر گئی ہے، تو وہ بھٹک گیا ہے۔ بے شک کلام اقدس میں نظر آتا ہے کہ داؤد بھی اس حالت میں گزرا، لیکن وہ توبہ کر کے پھر خدا کی حضوری میں آیا، اور خدا نے اسے معاف کیا۔ یہاں پر اس کی توبہ نظر نہیں آتی، کیونکہ خدا نے اس کو 2 بار کہا، اور داؤد کو خدا نے صرف 1 بار ہی کہلا بھیجا، اور وہ بھی اس نے تمثیلاً اس کو بیان کیا۔ تو وہ کیا ہوا؟ وہ خدا کی حضوری میں جھکا۔ یہاں پر خدا خود اس سے بیان کرتا ہے، سلیمان سے خدا خود کہہ رہا ہے، وہاں باپ کو کہلا بھیجا گیا ہے، وہ جا کر تمثیلاً اس کو بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پر خدا خود اس سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب خدا خود بیان کرتا ہے تو 2 بار یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن اس نے اس بات کو نہ عزیز جانا کہ جو خدا کہتا ہے وہ کیا ہے، اور جو میں کرتا ہوں وہ کیا ہے۔ عزیزو، ہم نے اپنے خدا میں مضبوط اور قائم رہنا ہے، ہم نے اپنے ہمیشہ خدا کے کلام کو اول درجہ دینا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹتے اور پھرتے ہیں تو ضرور برگشتگی میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 بار کہا گیا ہے، اور خدا کا وہ سزاور ٹھہرا ہے، اور خدا کی حضوری سے وہ نکالا گیا ہے، خدا اس سے نفرت کرنے لگا ہے، خدا اس سے دور ہو گیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر دھیان کرتے ہیں کہ اگر پولس رسول کورنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے، آج مجھے اور آپ کو کہتا ہے، 1 بار نہیں بلکہ کئی دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسیح میں ہیں، اور جو مسیح میں ہے وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ آمین۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں، یعنی وہ پرانی عادات، وہ پرانی باتیں، وہ پرانی سوچیں، خیال
वो मसीह में जाती रही हैं, क्योंकि वो सब गुनाह था और मसीह ने उस गुनाह का कफारा दिया है। और वो गुनाह जो हमारे लिए मौत, जिंदगी से लेकर वो मौत में हमें लेकर आया है, और यीशु मसीह ने उस मौत में से हमें निकाल कर नई जिंदगी अता की है। और वो बार बार कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखकर, 2 खत उसने भी लिखे हैं, आमीन। वो कुरिन्थुस की कलीसिया को 2 खत लिखता है। पौलुस रसूल 2 खत लिखकर कुरिन्थुस की कलीसिया को इस बगावती आदत से वो निकाल रहा है, इस कमजोरी की आदत से वो निकाल रहा है। वो बता रहा है पुरानी चीजें जाती रही हैं। यहां पर भी 2 बार कहा गया है, लेकिन अब की बार हम कई दफा सुन रहे हैं। सो सजावार होने के लिए क्या हम तैयार हैं? नहीं कि कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? अजीजों, कलाम सुनने के लिए तैयार हैं तो बाबरकत हैं। अगर सजा के लिए तैयार हैं तो बरगश्ता हो चुके हैं, आमीन। सो अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरा और आपका कफारा देने वाला खुदा है, आमीन। यहां पर भी सुलेमान से खुदा खुद मुखातिब हुआ है, आमीन। और हमसे भी खुदा खुद मुखातिब है। कौन? यीशु मसीह, आमीन। वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओ, कसरत की अबदी जिंदगी पाओ। कसरत की जिंदगी मतलब खुदा जैसी जिंदगी, आमीन। कसरत की जिंदगी, खुदा जैसी जिंदगी, अबदी जिंदगी, खुदा जैसी जिंदगी। और खुदा जैसी जिंदगी जब हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो वो उस पर ना तो मौत का और ना हालात की गर्दिश का साया है। खुदा को मौत है नहीं, खुदा चाहता है कि हम उसकी जिंदगी में शामिल होकर उसी तरह जिस तरह वो आदम गुनाह करता और खुदा की हजूरी से निकाला गया, उसी तरह उसकी हजूरी में फिर वापस आकर उसके साथ रहें। और खुदा जब आवाज फिर दे तो हम उसको लब्बैक कहें, ना कि डर जाएं, ना कि खौफजदा हों, हरासा हों, अपने आप को छुपाएं, बल्कि उसकी हजूरी में दिल से, रूह से आकर खुदावंद को वेलकम करें, आमीन। खुदावंद की हजूरी में लब्बैक कहें, जिस तरह वो आदम उस वक्त गुनाह से पहले कहता कि ए खुदा मैं हाजिर हूं, आमीन। सो सुलेमान को 2 दफा कहा, इस कुरिन्थुस की कलीसिया को 2 खत लिखे गए, पौलुस रसूल लिखता है, आमीन। और आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हमें 2 बार कहा गया? हमें तो बार बार कहा गया। और ये बार बार कहा जाना ये खुदा की मोहब्बत की इंतहा है, आमीन। खुदा की मोहब्बत की इंतहा है, क्योंकि हम इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी कमजोरियां रखते हैं और गलती खताएं हो जाती हैं, लेकिन बार बार खुदा का कहना, अजीजों, ये हमारे लिए मौके हैं। एक मौका नहीं, 2 नहीं, बल्कि मौके हैं कि हम अपने खुदा की उस बख्शिश को, जो अच्छी बख्शिश कलाम की सूरत में हमारी जिंदगियों में अता की है, उस अच्छी बख्शिश को अपने सामने, अपने नजरों के सामने रखें, उससे नजरें ना हटाएं, क्योंकि वही बेहतरीन है, आमीन। और बेहतरीन करता है, बंधन तोड़ता है, क्योंकि लिखा है खुदा अपने कलाम को नाजिल करता और शिफा बख्शता है, आमीन, हालेलुया। वो कलाम की कुदरत के वसीले से जिंदगी बख्शता है, आमीन। लाजर के लिए कलाम किया गया है, वो बाहर आ गया है कब्र से, आमीन। वो नाइन की बेवा के लिए कलाम करता है, बेवा के बेटे के लिए कलाम करता है, वो जिंदगी पाता है, आमीन। यार की बेटी के लिए कलाम करता है, वो जिंदगी पाती है, हालेलुया, आमीन। वो आज भी कलाम करता है, उसके कलाम में जिंदगी है। और फिर दूसरा एक और, उसके कलाम में जिंदगी है और जिंदगी आदमियों के लिए नूर है, आमीन। जिंदगी आदमियों का नूर है और नूर में चलने वाला कभी भटक नहीं सकता, आमीन, कभी बरगश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद का कलाम कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी, आमीन, हालेलुया। वो अपना कलाम नाजिल करता है, वो अता कर देता है और अपने लोगों की मुहाफजत करता है। सो सुलेमान को 2 बार कहा गया और कुरिन्थुस की कलीसिया को 2 बार कहा गया, आज हमें कई बार कहा गया। उसकी शुक्रगुजारी हमारे लिए है कि हम जिंदों की जमीन पर हैं, आमीन। सो जरूरत है कि हम अब उस कलाम पर, जो कई बार हमसे दोहराया जा चुका है, उसको
اپنی زندگی میں دیکھیں آج تک اس پورے سال میں سے لے کر آج تک ہم اس کلام کو ایک ہی آیت کو سن رہے ہیں کہ جو مسیح میں ہے وہ کیا ہے جی؟ نیا مخلوق ہے. آمین. پرانی چیزیں دیکھو وہ نئی ہو گئی. آمین. اور سال گزرنے والا ہے. اگر آج تک ہم نے اس کلام پر توجہ نہیں کی تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں رہ کر اس کے نام میں ہمیشہ رہ کر قائم رہ کر بابرکت ہوں، نہ کہ صرف مسیحی کہلائیں بلکہ مسیحی ہو جائیں اور مسیح میں اپنی زندگی بسر کریں، مسیح میں ہم اپنا ایمان رکھیں، مسیح میں اپنی سوچ خیال کو رکھیں، مسیح میں اپنے ارادوں منصوبوں کو رکھیں، کیونکہ مسیح میں سب کچھ ممکن ہے. مسیح سے ہٹ کر ہر لمحہ ہمارے لیے کمزوری، پریشانی، ناکامی اور تمام طرح کی الجھنوں کا باعث بن سکتی ہیں. آمین. کیونکہ اس نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس نے اس کلام کو رد کیا اور اس صحبت میں جا پڑا جو بری صحبت ہے. آمین. تبھی تو کرنتھس کی کلیسیا میں پہلا خط جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 10ویں باب کی 6 آیت میں یہ لکھا ہے، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی. یہ اشارہ ہے ان زندگیوں کے لیے جو خدا میں تھے اور خدا سے ہٹ گئے ہیں. آمین. ہم ایسی باتوں سے کنارہ کریں جیسے انہوں نے کی. آمین. جو مسیح میں تھے یا خدا میں تھے یا خدا پر ایمان رکھتے تھے یا خدا ان سے محبت رکھتا تھا اور وہ خدا کی حضوری سے مانگتے، خدا ان کو عطا کرتا. لیکن وہ خدا کے کلام کے خلاف چلے. لکھا ہے کہ انہوں کی طرح ہم نہ بنے. آمین. کیونکہ ابھی ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے 10ویں باب کی، پہلے گرنتھوں کی 10ویں باب کی 6 آیت، لکھا ہے یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری. آمین. سبق ٹھہرا. کون سی؟ جو پرانی باتیں تھیں، جو لکھا تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی. آمین. وہ ہمارے ایک سبق، باعث سبق ہے کہ ہم سیکھ جائیں. ہم ایسی باتوں کی، ایسے ارادوں کی، منصوبوں کی، سوچوں، خواہشوں کی وہ طرف نہ اپنا دھیان لگائیں بلکہ ہمیشہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں، اپنے خدا پر دھیان کریں، اپنے خدا کو اول درجہ دیں. اسی طرح کلام اقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی، جب ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 33ویں اور 34ویں آیت مقدسہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اور پھر 34ویں آیت قابل غور، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. آمین. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. کیوں بے ہوش ہو گئے ہو؟ کیوں ادموئے ہو گئے ہو؟ نہ تم سن سکتے ہو اور نہ ہی سننے والے بن سکتے ہو، نہ ہی تم دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی دیکھنے والے ہو. تم بے ہوش ہو چکے ہو. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اگر ہم راست باز ہونا چاہتے ہیں. نیم گرم ہونا نہایت ڈر اور خوف کی اور گناہ کی بات ہے. آمین. اور پھر کلام اقدس میں لکھا ہے 34ویں آیت میں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہیں. آمین. بعض خدا سے نا واقف ہیں لیکن جتاتے یہی ہیں کہ ہم خدا سے بہت تعلق داری رکھتے ہیں. وہ وہی لوگ تھے جو کرنتھس کی کلیسیا کو بٹکا رہے تھے. وہ اپنے آپ کو خدا میں اس طرح مگن ثابت کر رہے تھے کہ ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. ہم خدا کو بہت عزیز رکھتے ہیں لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے اور اپنے لوگوں پر وہ عیاں کر دیتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. آمین. خدا نے اپنے بندہ پولس رسول پر ان لوگوں کی باتوں، سوچوں، خیالوں، ارادوں کو عیاں کیا کہ وہ جو بھٹکا رہے ہیں وہ اس کلیسیا کو بتائے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں. وہ صاف واضح کہہ رہا ہے
کہ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں. آمین. کہ اس گناہ میں جڑے پہلے گناہ کر چکے انہوں دی بخشش کروا لو اور گناہ مچ نہ ودو. آمین. کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. انہاں ناواقفاں نہ رل کے خدا دی حقیقی زندگی چو باہر نہ نکل جاؤ. آمین. کیونکہ جو سچائی سے واقف ہوگا سچائی اسے آزاد کرے گی. آمین. ہاللیلویا. جو سچائی سے واقف ہے سچائی اسے آزاد کرے گی. اور سچائی خدا کا کلام ہے جو ہمارے لیے راہ روشنی اور ہمارے لیے زندگی اور نور کا کام کرتا ہے. اور پھر یہ ہم نے سیکھا کہ یہ صحبت تھی جو برگشتگی کا جز ہے. اور دوسرا جز ہم دیکھتے ہیں لالچ. خداوند کے کلام اقدس میں کہ جب انسانی زندگی میں لالچ آتا ہے تو وہ خدا سے برگشتہ ہو جاتا ہے. مرکس کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں 4 باب کی 19ویں آیت مقدسہ کو میرے ساتھ نکالیں کلام اقدس میں سے. مرکس کی انجیل 4 باب کی 19ویں آیت مقدسہ میں یوں مرقوم لکھا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں. آمین. وہ بے پھل رہ جاتے ہیں یعنی بے برکتیں رہ جاتے ہیں. ان کی زندگی میں سے خدا کی بخششیں اٹھا لی جاتی ہیں. خدا کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نظریں اپنے خدا سے ہٹا چکے ہیں. جو کلام سنایا گیا ہے وہ دنیا کے فریب اور فکروں میں دب چکا ہے. آمین. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ کلام کے وسیلے سے ایمان ہے. رومیو کے خط میں 10ویں باب کی 18ویں آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور جو سنا ہوا کلام ہماری زندگی میں ہے اس کے وسیلے سے ایمان ہے. اور ایمان کے وسیلے سے خدا کی حضوری میں ہمارا نام ہے, ہماری تعلق داری ہے, ہمارا واسطہ ہے. اور اس ایمان کے وسیلے سے ہماری زندگی میں برکات اور معجزات ہیں. کیونکہ لکھا ہے ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. آمین. برکات صادر ہوں گی, برکات ظاہر ہوگی. خدا کی قدرت واضح طور پر ان زندگیوں پر جنبش کرے گی. اور جہاں خدا جنبش کرتا ہے وہاں بندھن ٹوٹتے ہیں. اور جب خدا جنبش کرتا ہے, خدا کا روح جنبش کرتا ہے تو پھر نئے نئے تخلیقی کام ہوتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. بے ترتیبیاں جاتی رہتی ہیں. پیدائش کے پہلے باب میں ہمیں یہ ایک بڑا واقعہ خدا کی قدرت کا, خدا کی جنبش کا نظر آتا ہے کہ جب خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا ایک بڑی بے ترتیبی تھی. اور جب وہ جنبش کرنے لگتا ہے تو بے ترتیبی اور تمام طرح کی تاریکی وہ چھٹ جاتی ہے اور خدا کی قدرت اس زمین پر جو بے ترتیب ہو چکی تھی ابلیس کی وجہ سے ایک بڑی ترتیب ظاہر کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. آمین. اگر آج ہم اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں, بھلائی چاہتے ہیں, خدا کے روح کی جنبش چاہتے ہیں تو آئیں جو کلام سنا ہے اس پر دھیان دیں. آمین. نہ کہ دنیا کو اور دولت کو اور اس کے فریب میں آ کر خدا سے برگشتگی حاصل کر لیں, دوری حاصل کر لیں, خدا کی بخششوں سے نکل جائیں. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اس کی بخششوں سے نکل جائیں. آمین. آج اگر ہم فکروں میں, کمزوریوں میں, پریشانیوں میں, گھر کے حالات میں الجھے ہوئے ہیں تو آئیں ان سے نظریں ہٹائیں, اپنے خدا پر نظریں رکھیں جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. آئیں آج دولت اکٹھا کرنے کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے, آئیں جو دولت دیتا ہے اس پر دھیان کریں. آمین. آئیں اپنے زور بازو سے آج ہم اپنی فکروں کو دور کرنا چاہتے ہیں, آئیں اس پر دھیان دیں جو کہتا ہے فکر نہ کرو. آمین. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے فکر نہ کرو, وہ پکارتا ہے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہو سب میرے پاس آؤ میں تجھے آرام دوں گا. آمین. میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے, اس سے دکھ نہیں ملتا. اس میں آ کر مضبوط ہو جاؤ, قائم ہو جاؤ, جڑ جاؤ, تعلق داری رکھو. آمین. کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے لالچ داخل ہو کر. آمین. یہ داخل ہونے کا یہاں ہمیں ایک سائن ملتا ہے, یعنی وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے.
اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو پھر خدا کہاں ہوگا؟ پھر خدا تو پھر دستک ہی دے رہا ہے آج تک. دیکھ میں دروازہ پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. آمین. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کھولے گا تو اندر آؤں گا. تو اندر کیا ہے؟ اندر تو لالچ وڑ گیا، دنیا دیا گلاں، خواہشاں، ارادے، منصوبے. تو خدا تے ہجے باہر ہی ہے. آمین. وہ دستک دے رہا ہے، اگر کھولے گا تو اندر آؤں گا. آمین. پھر رفاقت ہوگی. آمین. پھر ہم خدا میں ہوں گے اور خدا ہم میں ہوگا. ہاللیلویا. جب ہم خدا میں ہوں گے اور خدا ہم میں ہوں گے، وہ نیا مخلوق ہوگا. ہاللیلویا. خدا خود انتظامات کرے گا بہتری کے، بھلائی کے، اچھائی کے، رہائی کے، آزادی کے. آمین. اور اسی طرح میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، مرکس کی انجیل اس کا 7واں باب، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت مقدسہ. لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہ اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. آمین. آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں جو ان کو ناپاک کرتے ہیں. اور جب خدا یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ حقیقت ہے. اور جہاں سے برے خیال نکلتے ہیں تو وہ ایسا بندہ خدا کو دیکھنے کی خواہش کرے تو کیا خدا نظر آئے گا؟ نہیں، خدا تو وہاں پر ہے ہی نہیں. آمین. لیکن مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ خدا کو دیکھیں گے. اس کی حضوری ان کی زندگیوں میں ہوگی، دلوں میں ہوگی، سوچوں خیالوں میں ہوگی. آمین. تو سب کچھ بہتر ہوگا. اور لکھا ہے کلام اقدس میں، آگے بڑھیں گے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. کون کون سے؟ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی. 23ویں آیت قابل غور. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. آمین. اور ناپاک خدا کی حضوری میں گنہگار خدا کی عدالت میں کھڑا نہ رہے گا. آمین. خدا ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. ابھی وہ کلام اقدس کے مطابق لکھا ہے کہ وہ ناپاک ہیں، وہ ان سے نفرت کرتا ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتا. کون؟ جو خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ان مخالفتوں کو اپنی زندگی میں سے نکالیں. آمین. خدا ایسی سوچ خیال سے، ایسے ارادوں سے نفرت کرتا ہے جو اس کو ناپاک کرتے ہیں، جو اس کو برگشتگی میں لے کر آ جاتے ہیں. خدا ان سے نفرت کرتا ہے. لوکا کی انجیل میں ہمیں ان سے خبردار رہنے کے لیے بیان کیا گیا. میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل 12واں باب 15ویں آیت مقدسہ میں. یوں مرقوم ہے، اور اس نے اس سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. آمین. یہ وہ دولت مند تھا جو کہتا میں بہت دولت مند ہوں، اور حاجت کیا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں جانے کی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی. لیکن وہ خداوند میں مضبوط قائم نہ رہ سکا. آمین. ہلیلویا. کیونکہ وہ شاید اس کے دل میں ہوگا کہ میں بھی کوئی بڑا ہدیہ دے کے یہ سنوں تو ہمیشہ زندگی سے داخل ہو جاؤں گا. خبردار، خداوند یسوع نے کہا کہ خبردار، لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. آپ کی مال و دولت آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں نہیں لے جائے گی. آمین. ہلیلویا. وہ ہدیہ دینا چاہ رہا تھا خدا کی حضوری میں کہ مینوں بھی ہمیشہ کی زندگی چلے آ جائے گا. ایسا نہیں. ہمارا دل ہم سے خدا چاہتا ہے. آمین. لکھا ہے
यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा का क्या है। खुदा तो वो कह रहा है कलाम इकदस में कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, कुर्बानियां ਦਾ भुखा नहीं, सब कुछ मेरा है। तो फिर ओदा की है जो वो हमसे मांगता है, वो हमारा दिल मांगता है। आमीन। वो हमारी सोच मांगता है, वो हमारी तवज्जो मांगता है। आमीन। वो हमें हमसे चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में आ जाएं। हालेलुया। वो सिक्का दिखाता है, यीशु मसीह को सिक्का दिया गया, उसके बाद उसने कहा इस पर किसकी सूरत है। सबने कहा कैसर की। बस उन्होंने कहा जी ये सूरत आना है उन्हें दे दो। तो अब उसकी सूरत का कौन रहा? मैं और आप। आमीन। जो उसकी सूरत का है वो उसको दे दो, और जो खुदा का है यानी जो खुदा की सूरत पर है वो खुदा को दे दो। हालेलुया। खुदा हमको हमसे चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में आए। आमीन। हालेलुया। और इस बात से खबरदार रहें कि लालच अपनी जिंदगी में ना रखें, क्योंकि ये लालच बुद्ध परस्ती के बराबर है। कलाम मुक़द्दस में जब खुदा की हुजूरी में हम आते हैं और खुदा की हुजूरी में आकर हम इल्तिजा फरियाद करते हैं और खुदा के खुदाम से भी हम दुआएं करवाते हैं, तो बाज़ औक़ात हम दुआएं करवाने के बावजूद भी हम कमजोरी में ही हैं, परेशानी में भी हैं, नाकामियों में भी हैं, और फिर बड़बड़ाते हैं कि दुआ भी बड़ी करवाई है ते करन भी डे हैं। लेकिन अजीजों याद रखें, क्या हम दिल से आ रहे हैं? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में एक बड़ा वाक़या हमें खुरूज की किताब में उसके 32वें बाब की 8वीं आयत मुक़द्दसा में हमें मिलता है। इसके अगर हम पीछे हम पढ़ें तो उस वक्त मूसा खुदा का बंदा खुदा की हजूरी में बनी इस्राएल कौम के लिए झुका हुआ है, और खुदा उससे हम कलाम है। खुदा के साथ खुदा का बंदा हम कलाम है, दोनों एक दूसरे के साथ उस कौम बनी इस्राएल के लिए कुछ सोच फहम रखते हैं। आमीन। कुछ रास्तों को बना रहे हैं, और खुदा अपने कौम के लिए अपने बंदा मूसा के वसीले से बहुत सा कलाम देना चाह रहा है, नसीहतें देना चाह रहा है, क्योंकि वो जहां वो जा रहे हैं वो एक बेईमान इलाका और बेईमान कौम थी, और खुदा कुछ बातें करना चाहता है। लेकिन इससे पेशतर कि वो बातें, वो कलाम, वो बरकत, वो हदायत उन तक खुदा अपने बंदा मूसा के वसीले से पहुंचाता। सो साफ वाजे खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि जिस कौम के लिए तू मेरे पास आया है उसने एक नया खुदा बना लिया है, उसने बछड़ा बना लिया है, और वो गैर माबूद के आगे झुक रहे हैं, क्योंकि वो नीचे खड़े वो हारून से कहते हैं हम किसको खुदा मने, केड़ा खुदा सानू जड़ा कड के लिया, सानू तो नजर नहीं आता। उसको देखना चाहते हैं, उस बछड़े की पूजा कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं, और इस बात का नारा बुलंद करते हैं कि यही वो खुदा है जो हमें मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया है। वो अपने खुदा को जो अजीम है, जो जलाली है, जो कादिर है, कुदरत वाला है, वो बड़े अजायब करने वाला, और उनकी जिंदगी में अजायब किए भी उसने जब उनको वहां से निकाल कर लाया है। और राह में भी कई दफा उनके साथ मोजज़ात हुए, लेकिन वो उन तमाम मोजज़ात को दूर करते हुए, उनसे नजर हटाते हुए वो एक नया खुदा क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे पेशतर के वो बरकत उन तक पहुंचती, वो हदायत पहुंचती, जिसके वसीले से वो एक नई जिंदगी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने अपनी रवा बना ली। अजीजों याद रखें, जब आप दुआ करवाने के लिए आते हैं, खुदा का खादिम आपके लिए झुकता है, दुआ करता है, आप इंतजार करें दिल से। आमीन। खुदा आपके लिए नए इंतजाम कर रहा है। आमीन। खुदा आपके लिए नई राहों को खोल रहा है। हम हमेशा खुदा के खादिम से हाँ तो सुनना चाहते हैं हर एक बात में कि हमारे लिए हाँ ही हो, लेकिन कभी खुदा दी नाम ही सुनी, ऐसा हमारी जिंदगी में नहीं है। ना सुनना साढ़े च है ही नहीं कि असी ना सुन लिए। अजीजों याद रखें, दाऊद खुदा का बंदा जब खुदा की हुजूरी में झुका हैकल के लिए, तो उसने कहा नहीं तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। आमीन। तो क्या वो बुड़बड़ाया खुदा पर? क्या वो खुदा के साथ नाराज हुआ?
खुदा ने ना कर दिया, ना में भी बरकत है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने उसे रोक दिया है, वो रुक गया है। आज हमारी जिंदगियों में ना नहीं है। हम खुदा के खादिम से भी खुदा की हुजूरी से हाँ ही सुनना चाहते हैं। जहां खुदा का खादिम रोकता है, रुक जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो सकता है। आमीन, हालेलुया। सो खुदा अपनी कौम के लिए नए रास्तों को बना रहा है, लेकिन वो ना रुके रहे, ना ठहरे रहे। उन्होंने अपनी राहें इख्तियार की और कलाम इक़दस में खुदा ने कहा, जा उस बरगश्ता कौम को रोक। वो क्या कर रही है? यानी याद रखें, जब आपके लिए खुदा का खादिम खुदा की हजूरी में है, तो खुदा आपके लिए भी तरतीब दे रहा है और खुदा की नज़र आप पर भी है। जिस खानदान के लिए, जिस कलीसिया के लिए खुदा का खादिम आता है, उस कलीसिया के लिए, उस खानदान के लिए, उस जिंदगी पर भी खुदा की नज़र है कि वो क्या कर रहा है। इस तरह जब हम अपनी अपनी सोच को खुदा के बरखिलाफ चलाते हैं, या पादरी शकील रोज सानू बुला लेंदा दुआ दे, इन्ने दिन बुला लेंदा दुआ दे, याद रखें ये बरगश्तगी की निशानी है। बरकत नहीं होगी वहां पर। तुसी आई जाओ तो आई जाओ, जब दिल से ना आएंगे खुदा के खादिम से भी हाँ नहीं होगी। मूसा को खुदा ने कह दिया, खुदा उस कौम पर भी ध्यान कर रहा है, जो राह बना रहा है उस पर भी ध्यान कर रहा है। खुदा ने देखा कि ये बंदा, ये कौम इन राहों के लिए नहीं है, उन्होंने अपनी राहें इख्तियार की हुई। आमीन। जब हम बुड़बड़ाते हैं तो खुदा अपने बंदा से कह देता है कि ये वो लोग नहीं हैं जो बरकत लेने के लिए। आमीन। ये सिर्फ अपने लालच के लिए आए हैं। आमीन। कि अपनी जिंदगी को बहाल कर लें। लिखा है, हम क्यों नहीं हमें मिलता, हम मांगते हैं क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम बुरी नीयत से मांगते हैं। खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। आमीन। हमारा ईमान उसमें नहीं, जो मसीह में ईमान है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। नए मखलूक के लिए ऑलरेडी खुदा ने बरकत जारी की हुई है। अगर हम नामी मसीह हैं तो आए हकीकी मसीह बने, क्योंकि वो हमारे लिए जिंदगी और सलामती की बातें रखता है। खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें पुकारता है। खुदा की हजूरी में हमारे लिए मौके हैं कि हम जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ वापस आ जाएं। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की किताब 3 बाब 22वीं आयत मुकद्दसा में। यिर्मयाह की किताब 3 बाब उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ए बरगश्ता फरजंदो, अल्फाज पर ध्यान दें, ए बरगश्ता फरजंदो वापिस आओ। आमीन। ए बरगश्ता फरजंदो, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और अगर आपको बेटे बेटियां बनाई हैं तो वो अपने उस रिश्ते से दूर नहीं हटा। आमीन। अल्फाज पर ध्यान दें, फरजंद कह रहा है, लेकिन फरजंद हैं कैसे? वो बरगश्ता हैं, वो खुदा से दूर हैं, खुदा से उनका ईमान फिर चुका है, वो खुदा से हट चुके हैं, वो खुदा से एक तलकदारी को तोड़ चुके हैं। लेकिन खुदा अपनी तलकदारी को बहाल करता है, वो बहाल ही रखता है, वो अपने लोगों को अपनी नजरों में ही रखता है। वो उस रिश्ते को, उस तलकदारी को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता कि ये मेरा क्या लगता है। आमीन। लेकिन इंसान बरगश्ता हो जाता है। वो क्या कह रहा है? क्या लिखा जी? ए बरगश्ता फरजंदो, ए बरगश्ता फरजंदो वापिस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। आमीन। मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा, मैं इसके लिए राहों को खोलूंगा। तुम जो बरगश्ता हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए राहों को खोलूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। लेकिन शर्त क्या है? वापिस आओ। आमीन। हालेलुया। दाऊद ने गुनाह किया, वापस आया, गिर गया, झुक गया, रो पड़ा, वो खुदा की हजूरी में ठहरा रहा, खुदा के फजल को मांगता रहा। खुदा ने उस पर अपने फजल को जारी किया, और फजल ऐसी नेमत, ऐसी बरकत, ऐसी बख्शिश है जिसके कोई लायक ना हो और उस पर कर दी जाए। आमीन। फजल के वसीले से निजात मिल सकती है, शरीयत के वसीले से नहीं। क्योंकि शरीयत
یہ گناہ ناپنے والا آلہ ہے. جس طرح آپ مثال کے طور پر دنیاوی مثال دوں گا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا فیور چیک کرتا ہے، یا آپ کا وہ بی پی چیک کرتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، تو وہ آلہ استعمال کرتا ہے. اس کے وسیلے سے بتایا جاتا ہے اتنا بلڈ پریشر یہ چڑھا ہوا ہے یا یہ لو ہے، اور پھر وہ جو تھرمامیٹر وہ استعمال کرتا ہے کہ اس کو اتنا فیور ہے. آمین. اس کے بعد پھر دوائی چلتی ہے. ہاللیلویا. سو شریعت وہ آلہ ہے جو آپ کے گناہوں کو ناپتا ہے، آپ کے گناہوں کی مقدار کو ناپتا ہے. اس میں نجات نہیں. اور فضل جو ہے عزیزو وہ میڈیسن ہے. فضل میڈیسن ہے، دوائی ہے، جس سے آپ نجات پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں. ہاللیلویا. اس نے اس کے فضل کو چاہا، وہ واپس ہوا ہے. آج بھی وہ پکارتا ہے کہ واپس آؤ، تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہو وہ سب میرے پاس آؤ، میں تجھے آرام دوں گا، زندگی کا آرام دوں گا. تم کہاں آرام کو ڈھونڈ رہے ہو؟ آرام اس سے ہٹ کر نہیں ہے، آرام اس میں ہے. آمین. داؤد اس آرام کا تجربہ رکھتا ہے، اور وہ اس تجربہ کو اس طرح بیان کرتا ہے: جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. آمین. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا، دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں. آمین. دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی ایک خداوند ہمارا خدا ہے. آمین. آج اس آیت کو پھر ہم پڑھیں گے، اس اگلے حصہ کو میرے ساتھ پڑھیں. دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی ایک خداوند ہمارا خدا ہے. آمین. یہ واپس وہ برگشتہ فرزند ہیں جو واپس آتے ہیں. آمین. وہ مصرف بیٹا کیا کہتا ہے؟ میں اپنے خدا کے حضور جھکوں گا، باپ کے حضور جھکوں گا اور اس سے کہوں گا میں نے تیرا گناہ کیا ہے. آمین. مجھے اپنے نوکروں میں ہی رکھ لیں. ہاللیلویا. مجھے اپنے نوکروں میں ہی رکھ لیں. میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی افراد سے کھاتے ہیں، لیکن جڑا بیٹا سی جڑا برگشتہ ہویا وہ تکے کھاندا رہا. خان ہور کچھ ہے نہیں سی نا، تکے تو پھر ہے یہ جو اسی دنیا چ کھو جانے ہیں. آمین. وہ واپس آیا ہے. یہاں پر بھی وہ فرزند واپس آئے ہیں اور اس خدا کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی خداوند ہمارا خدا ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے. اور پھر لکھا ہے خدا کہتا ہے میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا. گا کے ساتھ ذکر ہے. آمین. اور وہ چارہ جو وہ خدا نے اس بات کو پورا کیا ہے، وہ مسیح میں اس بات کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں. آمین. مسیح میں اس بات کی تکمیل کی گئی ہے. جب ہم لوکا کی انجیل کو دیکھتے ہیں 19ویں باب کی، جب ہم 8ویں آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ آپ نکال سکتے لوکا کی انجیل 19واں باب. لوکا کی انجیل 19واں باب، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو وہ خدا پورا کرتا ہے. 19واں باب کی 10ویں آیت مقدسہ یہ: کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. لوکا کی انجیل 19ویں باب کی یہ 10ویں آیت مقدسہ ہے. وہ چارہ کروں گا، وہ کہہ رہا ہے. آمین. تمہارے لیے ایک نیا راستہ کھولوں گا، تمہارے لیے ایک زندگی کا نشان ظاہر کروں گا، تمہارے لیے ابدی زندگی کا اعلان کروں گا. اور وہ مسیح میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے کہتا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. آمین. پرانی چیزیں دیکھو وہ نئی ہوگی. ابھی وقت ہے. یرمیا کے وسیلے سے ہم نے سیکھا ابھی وقت ہے. وہ پکارتا ہے، وہ بلاتا ہے کہ واپس آؤ برگشتہ فرزندو، واپس آؤ. آمین. اور وہ بلاتا ہے اور ہمیں جانا ہے، ہم نے سننا ہے. یہاں پر بھی پولس رسول اس کلیسیا کو جو برگشتہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو واپس آنے کے لیے کہتا ہے. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں.
तुम क्यों भटक रहे हो, तुम क्यों इस बरकत से दूर जा रहे हो। आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। आज खुदा मुझसे और आपसे बातें करता है। हमने सीखा कि खुदा 2 बार सुलेमान को कहता और फिर 2 बार कुरिन्थुस की कलीसिया को कहता। पौलुस रसूल के 2 खत हैं, आमीन। लेकिन ये हमारे लिए कितनी बार कहता है? ये कई बार कह रहा है। हमने बार बार इस बात को सुना कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही हैं, देखो सब नई हो गई। वो 2 बार कहने से उसने ना माना, वो सजावर ठहरा। और पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को कहता है और आज मुझसे और आपसे ये कहता है बार बार। 2 बार दी सजा मिल गई तो बार बार जो सुन रहे हैं उन्हें कितनी सजा मिलेगी। इसलिए लम्हा फिक्रिया अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, गौर करें कि हम जो मसीह में हैं हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम कहाँ हैं और हम कैसे थे और हम कैसे हो गए हैं। आज तक अगर मसीह में होकर हम बेबरकते हैं तो याद रखें अपनी जिंदगी से उन बरगश्तगी की अलामतों को दूर करें ताकि हम बाबरकत हों। आज तक हमारी जिंदगी में मौजज़ात नहीं हो रहे तो याद रखें, ध्यान करें अपने कलाम पर, अपने खुदा के कलाम पर, अपने खुदा पर, क्योंकि लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। मिसाल की किताब में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। भलाई देखनी है, अच्छाई देखनी है तो अपने खुदा पर ध्यान करें, तवज्जो करें। सो आए हासिल कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, 3 बाब 14वीं आयत मुकद्दसा। हासिल कलाम पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, 3 बाब, इसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, उस निशान की तरफ जो अबदी जिंदगी का निशान है। आमीन। और दौड़ इस बात को जाहिर करती है कि वो उस गुनाह और बदी से, कमजोरी से, उन हालात से वो निकल रहा है। आमीन। और किस तरह निकल रहा है? आस्ता आस्ता नहीं, दौड़कर। आमीन। और उसको लेना चाहता है जो जिंदगी है। आमीन। उसकी दौड़ हमेशा की जिंदगी की तरफ लगी हुई है। हालेलुया। आए आज हम भी अपनी दौड़, अपनी हमेशा की जिंदगी वो अबदी इनाम की तरफ लगाएं, ना कि इस दौड़ को दुनिया की तरफ, बातों की तरफ, दौलत, इरादों और ख्वाहिशों की तरफ जो दुनियावी हैं उनकी तरफ दौड़ें। ये दौड़ना हमारे लिए नाकामी का बाइस होगा, क्योंकि ये ख्वाहिशें, ये दुनिया मिट जाएगी, लेकिन जो खुदा का कलाम है वो अजली अबदी है। उसको लें ताकि हम भी अजली और अबदी जिंदगी में शामिल और कामिल और बेहतर हो सकें। सो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन। तेरा प्यार है मैं जो जिंदा यीशु मसीह, तेरा प्यार है मैं जो जिंदा, तेरी दया बेशुमार है मैं जो जिंदा, तेरी दया बेशुमार है मैं जो जिंदा। यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा। आमीन। अजीजों, अपने हाथों को बुलंद करें, अपने दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं और अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखें। हम दुआ करें। अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखें और हम दुआ करें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप,
हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा, तेरी बारगाह में झुकते, तेरी सिजदाए सर मौजूद होते और अपनी सारी विनतियों का खुदा तेरे हुजूर रखते, दुआ मिन्नत और इल्तिजा करते हैं। आज की शाम है खुदा, हम दुखों से भरे हुए, हम मुसीबतों में घिरे हुए तेरे पास आए हैं। रब्बुल फाज खुदा, हमारी दुआओं को सुन और हमें सारी मुश्किलात से, सारी परेशानियों से, सारे दुखों से और सारी मुसीबतों से रहाई अता फरमा। रब्बुल फाज खुदा, हम तेरे हुजूर हैं, हमारी सुन और हमें अपने हुजूर कबूल फरमा। रब्बुल फाज खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इन बेटों और बेटियों को तेरे पाक बसपा के सामने लाता और गुजारिश करता हूं ऐ खुदा, इनकी सारी मुश्किलें, इनकी सारी परेशानियां इनकी जिंदगी से दूर कर। और आज शाम है खुदा, जितनों ने भी अपने हाथों को बुलंद करके तेरी परवरदिगारी का इजहार किया, इन सब की दुआओं को सुन। और आज शाम है खुदा, तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरी बरकत, तेरी बख्शिश और तेरी सलामती चाहता हूँ। रब्बुल फाज खुदा, सब कुछ और बड़ी सलामती अता फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन।